28 سفر مظفر کے دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسن مصطفیٰ نواسہ رسول، آپ کی شہادت مبارک کا دن 1 تاریخ کے مطابق 28 سفر مظفر ہے، 49 ہجری، 50 ہجری، 51 ہجری، یہ تینوں سال آپ کی تاریخ کے بارے میں مورخین بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک نے کہا کہ 49 ہجری میں وصال ہوا، ایک مورخ نے کہا کہ 50 ہجری میں، اور ایک مورخ نے کہا کہ 51 ہجری میں امام حسن کا وصال ہوا، یعنی آپ کی شہادت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا لعاب دہن چسایا، اور 7ویں روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال کٹوا کر عقیقہ کیا، اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ حضرت امام حسن سے پیار کرتے رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر ایک دن ارشاد فرمایا، منبر پر آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پہلو میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے پہ کام سنتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر بڑا کمال کا منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، پھر ساتھ یہ فرما رہے تھے یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ حضور کبھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی ہماری طرف دیکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں تو وہ سن لیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں تو وہ دوسروں کو بتا دیں کہ جو شخص مجھے اپنا دوست رکھتا ہے وہ حضرت حسن کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق والی روایت میں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ منظر بڑا کمال کا منظر تھا، اور حضور علیہ السلام کبھی ہمیں دیکھتے تھے، کبھی حضرت حسن کو دیکھتے تھے۔ ایک کم سن چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس موجود تھا، وہ حضرت حسن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضور اسے دیکھ کے مسکراتے، پھر فرماتے یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن 2 مسلمان گروہوں میں آپس میں صلح کرائے گا جو کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے۔ یہ سات بشارت بھی حضور علیہ السلام نے دی، اور پھر وہ وقت آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 ماہ تک کی آپ کی خلافت ہے۔ پھر آپ نے اس خوف سے کہ مسلمانوں میں آپس میں خون خرابہ نہ ہو، آپ نے صلح کر لی۔ حضرت امیر معاویہ کو بلا کر آپ نے فرمایا میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور یہ ذمہ داری میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے حوالے ہے۔ اور پھر اور بھی بہت ساری شرائط آپ نے طے کی۔ آپ سالانہ جو ہے اتنا مال اہل بیت اطہار کے لیے، حضور علیہ السلام کی ازواج کے لیے آپ سالانہ اتنا مال دیا کریں گے، اور شام سے
اور حجاز سے، یمن سے، جیسے علی المرتضیٰ کے دور میں ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، ان سے اب بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ شرائط قبول کی اور معاہدہ طے ہو گیا۔ یوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت کا نظام بادشاہت کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ بادشاہت کے نظام پر، اس طرز پر جو ہے وہ پھر آگے فرائض منصبی سر انجام دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے رحیم کریم طبیعت کے مالک تھے۔ لوگ ایک دن آپ کو کہنے لگے کہ آپ نے یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے کیوں خلافت چھوڑ دی ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام مصطفیٰ کی امت کے اندر خون خرابہ ہو، اور اگر میں چاہتا اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، میں چاہتا جس کو جس کے ساتھ لڑوا سکتا تھا، میں جس سے جس کی چاہتا صلح کرا سکتا تھا، لیکن کہا کہ میں وہ بادشاہ نہیں ہوں، میں وہ حکمران نہیں ہوں جو اپنی ذات کے لیے لوگوں کی صلح کروائے اور لوگوں میں جان کروائے۔ یہ کردار تھا میرے امام حسن مجتبیٰ کا۔ آج تاریخ میں امام حسن کو پس پشت ڈالا گیا۔ 28 صفر المظفر ہے، واللہ کا خدا، شاید آپ یہ جمعے میں آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جناب 28 صفر المظفر بھی ایک تاریخ کے مطابق حضرت امام حسن کی شہادت ہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ربیع الاول لکھا ہے۔ ہم ماہ ربیع الاول جشن میلاد منانے کی خوشی میں حضرت امام حسن کی شہادت کا دن منانا بھول جاتے ہیں، اور آپ کی ولادت نصف رمضان 15 رمضان المبارک ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں عشرہ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، روزوں کی فضیلت، اس پر وہ چل رہا تھا۔ امام حسن کی ولادت بھی بیان نہیں ہوتی، اور جب یہ مہینہ آتا ہے 28 صفر یا پھر ربیع الاول، تو استقبال ربیع الاول میں میلاد منانے کے معاملات میں ترغیب دلانے میں خطبہ گزار دیتے ہیں، اور یوں امام حسن کی ولادت اور شہادت کی تاریخ کو لوگوں نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اور واللہ بخدا بہت سارے لوگوں کو امام حسن کی ولادت کی تاریخ کا بھی نہیں پتا، شہادت کی تاریخ کا بھی نہیں پتا۔ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہم محب اہل بیت ہیں، ہم حسن حسین کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹے ہو تم، کاذب ہو تم۔ تو ہم نے امام حسین کی شہادت کی تاریخ کو تو یاد رکھا، مگر امام حسن کی شہادت کی تاریخ کو تم نے بھلا دیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ سازش پتہ کیا تھی؟ کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی۔ لوگوں کو اس بات کا دکھ اور درد ہے۔ میں نے کل بھی ایک بات کی کہ یار اگر امام حسن کا ذکر نہیں ہو رہا تو امام حسین کا ذکر پھر کیوں ہو رہا ہے؟ بتا ذرا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو 18 بیٹے ہیں، 18 بیٹوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہو رہا ہے، یا غازی عباس کا ہو رہا ہے یا امام حسین کا ہو رہا ہے۔ باقی جو ہے وہ 16 بیٹے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ کیا نام ہے؟ جڑا بڑا بیٹا ہوتا ہے نا وہ پیو دی پگڑی کا وارث ہوتا ہے۔ مولا علی کے بڑے بیٹے کا نام ہے حسن۔ میں کہنا پگڑی والا پتر ہے علی دا۔ اور یہ امام صرف ہمارے امام نہیں ہیں، میں نے کہا جن کے تم نعرے لگاتے ہو نا حسین ابن علی، حسین ابن علی کے بھی امام ہیں حسن مجتبیٰ۔ امام حسین نے ہمیشہ اتباع کی ہے حضرت امام حسن، ہمیشہ پیچھے چلے۔ میرے بھائی حسن کا جو فیصلہ ہے، میرے امام نے کہا وہ میرے سر آتا۔
آپ نے امام حسن کے فیصلے پر ایک جملے کا بھی، ایک لفظ کا بھی اعتراض نہیں کیا نا۔ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کو اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہے، جس سے میرے بھائی نے صلح کر لی ہے، میں نے بھی اسے صلح کر لی۔ یہ نہیں کہا اب تو میرے حاجی اگر حسن اس خلافت کے منصب پر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر میرا حق ہے۔ آج آپ تو بھائی بھائی سے لڑ مرتا ہے نا وزارت کے لیے، عہدے کے لیے، لیکن میرے امام حسین کی یہ تربیت تھی۔ میرے امام نے یہ کہا کہ جو میرے بڑے بھائی برادر اکبر حسن مجتبیٰ کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ حسین ابن علی کو قبول ہے۔ ایک لفظ کا بھی اعتراض نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ ہر موڑ پر تربیت کی امام حسن نے، حضرت امام حسین ہر موڑ پر تربیت۔ اور آخری وقت میں نا امام حسین قریب ہوئے، کہنے لگے حسن میرے بھائی مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن کو 3 دفعہ زہر دیا گیا، 3 دفعہ۔ کوفے والوں نے امام حسن کے ساتھ کیا بے وفائی کی، کاش کہ لوگ وہ بھی تاریخ لوگوں کو بتائیں۔ ہر دور میں کوفی بے وفا رہے ہیں، ہر دور میں۔ حضرت علی المرتضیٰ جب کوفے میں آئے تو کوفے والوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بغاوت کی، حسن مجتبیٰ آئے تو حسن مجتبیٰ سے بھی بغاوت کی۔ اور جب مسلم بن عقیل وکیل حسین بن کر آئے تب بھی کوفے والوں نے بے وفائی کی، اور جب خود امام حسین تشریف لے آئے تب بھی کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ ان کی تاریخ رہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سے عرض کرنے لگے امام حسین بھائی جان مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو کہنے لگے اے حسین اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ اسے بدلہ لو گے، اس کو قتل کرو گے؟ عرض کرنے لگے بھائی جان ضرور بدلہ لوں گا۔ میرے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حسین میں جس کے بارے میں گمان رکھتا ہوں کہ میرا قاتل ہے، اگر وہ قاتل نہ ہوا تو میں قتل ناحق میں اپنا دامن رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں آپ جانتے تھے کہ فلاں شخص نے مجھے زہر دیا ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ آپ کی زوجہ تھی جادہ، اس نے زہر دیا، لیکن بہت سارے علماء کرام نے اس پر کہا کہ جادہ نے ان کو زہر نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوبصورت تھے، اس قدر حسین و جمیل تھے کہ ہر حسینہ یہ چاہتی تھی کاش میں حسن کے نکاح میں ہوں۔ کثرت کے ساتھ آپ نے نکاح کیے، نکاح کرتے تھے پھر طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ کوفے میں اعلان کر کے کہا اور کوفے والوں حسن کو رشتہ نہ دیا کرو، تمہیں پتہ ہے یہ نکاح کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرنے لگا یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین، حسن جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، اور جو عورت حسن کے نکاح میں ایک مرتبہ آئی پھر امام حسن نے اس کو طلاق دے دی، اس عورت نے، اس بی بی نے پھر دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ بس میرے لیے اتنا سعادت کافی ہے کہ میں چند دن اس بستر پر مہمان رہی ہوں جو شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت امام حسن، سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، اور بڑی باکمال طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھجوائے حضرت امام حسن کو۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، ایک غلام آگے آیا، اس نے آپ کے جوتے اٹھائے، جھاڑے اور آگے رکھے، حضور تشریف لائیے، پہن لیجیے۔ وہ 1,00,000 جو
درہم دینا؟ امام حسن نے کہا 1 لاکھ درہم کہاں ہے؟ غلام نے عرض کی حضور میرے پاس ہے۔ فرمایا اس شخص کو دے دو یہ جو ہمارے جوتے اٹھا کے لے آیا۔ حضرت امیر معاویہ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسن یہ 1 لاکھ کا ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے اے امیر معاویہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے 1 لاکھ کا مجھے تحفہ دیا، یہ کوئی بہت بڑی رقم ہے؟ 1 لاکھ تو ہم اپنے جوتے سیدھے کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کا قیمتی پیالہ توڑ دیا، آپ نے اس کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا نا، وہ جانتا تھا کہ امام حسن بڑے رحیم کریم طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ کہنے لگا والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ قربان جاؤ امام حسن تمہاری سیرت پر، تمہاری عظمت پر۔ حضرت امام حسن کہنے لگے میں نے غصے کو پی لیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ یہ آپ کی کریمانہ طبیعت تھی۔ آخری وقت میں امام حسین پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے؟ کہا نہیں بتاؤں، تم اس کو قتل کر دو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی شخص کا قتل کیا جائے، میں نہیں چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور نہ وہ میں خون خرابہ چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، خلافت سے دستبردار ہو گئے، حکومت چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، اس لیے کہ حضور کی امت آپس میں، حضور کے غلام آپس میں لڑائی نہ کریں، جنگ نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی جو تربیت کی، پھر مولا علی نے جو تربیت کی، بی بی فاطمہ الزہرا نے جو تربیت کی، واللہ وہ آپ کی زندگی کے اندر وہ تربیت نظر آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر مکمل عمل کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نوکر غلام ساتھ چلا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ پیدل چل کر حج کیا کرتے تھے۔ 25 حج کیے پیدل چل کر، 25 حج پیدل چل کر جاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے جب وقت وصال قریب آیا، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے میری دونوں آنکھوں کے درمیان سورۃ اخلاص شریف لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ سعید ابن مسیب کے پاس جا کر جب تعبیر پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ امام حسن کا وقت قریب آ گیا ہے، امام حسن کا وقت قریب آ گئے، بس چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر آپ کو 3 دفعہ دیا گیا، 3 دفعہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آخری بار جو یہ زہر تھا یہ جان لیوا ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہتھیلیاں کٹ کٹ کے تشت میں گر رہی ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آخری وقت میں امام حسن کو اس قدر شدت کے ساتھ تکلیف محسوس ہوئی، آج آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو پھر امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان آپ رو رہے ہیں، پہلے خود رو رہے ہیں، آج جب امام حسن کے آنکھوں سے آنسو چھلکے نا تو پھر عرض کرنے لگے بھائی جان آپ رو رہے ہیں، آپ کی تو ملاقات بابا علی سے ہونے والی ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی تو ملاقات نانا نبی سے ہونے والی ہے، آپ کی ملاقات تو اماں فاطمہ الزہرا سے ہونے والی ہے اور نانی خدیجہ الکبریٰ سے ہونے والی ہے، آپ کی ملاقات تو چچا جعفر سے اور چچا امیر حمزہ سے ہونے والی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے حسین میں ایک نئی دنیا میں نئے عالم میں جا رہا ہوں، میں اس عالم کے اس عالم کے معاملات کو میں کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہوں، میں کوئی اور مخلوقات دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں کچھ اور مخلوقات میرے سامنے ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا۔ کیوں؟ وہ عالم برزخ ہے، وہاں حساب ہے،
وہاں پوچھ گچھ ہے. تو آپ اس قدر رحیم کریم طبیعت کے مالک حاجی عالم برزخ کے معاملات میں گویا کہ آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، لوگوں برزخ کے معاملات سے غافل نہ ہونا، برزخ کے معاملات کی پوچھ گچھ سب سے ہونے والی ہے. اور آپ اس معاملات پہ حاجی بظاہر خوف زدہ ہو کر اظہار کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں برزخ کے معاملات کی تیاری کر کے رہنا. یوں آپ کا مثال تاریخ الخلفاء کے مطابق 5 ربیع الاول کو ہوا. ایک تاریخ کے مطابق 28 صفر مظفر کو آپ کا وصال ہوا. آپ نے حضرت امام حسین کو وصیت کی ہوئی تھی، میرے انتقال کے بعد، میرا جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر دفن کر دینا. اور ہاں، پہلے اپنی عائشہ سے اجازت لے لینا. میں نے اجازت لی تھی، انہوں نے اجازت دی تھی، اب حالات کچھ اور ہیں، اب حالات کچھ اور ہیں. اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. کہتے ہیں کہ جب وصال ہوا نا، انتقال ہوا، مروان رونے لگا. مروان کہہ رہا تھا، جب مروان رویا نا، امام حسین نے اس کو آڑ دلائی، شرم دلائی. اور بھائی مان، تو بھی رو رہا ہے، ساری زندگی تو نے اس کا دل دکھایا ہے، ساری زندگی یہ مروان گالیاں بکتا رہا. ہمیشہ یہ بڑا بدنیت بندہ تھا، ہمیشہ اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ عداوت اور بغض رکھا. ہمیشہ ایک دن امام حسن کے ساتھ جھگڑ پڑا، لڑ رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا. اب گالیاں یہ بک رہا تھا، کھڑا ہوا بھی تھا. امام حسن سنتے رہے. اس کے بعد نا یہ اس نے سیدھے ہاتھ سے اپنا ناک صاف کیا. میرے امام نے نا اس کی طرف دیکھ کر کہا، اوے مروان، اتنے جہل آدمی ہے تو، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، تجھے پتہ کوئی نہیں ہے سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کو شریعت بتا رہے ہیں، سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اتنا جہل ہے تو یہ پھر گالی. ایک بندے کو اس نے بھیجا، جا کر کہا تیرا باپ فلاں 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 سما مادر، تیری ماں ایسی ایسی ایسی، ماں کی باپ کی گالیاں دی اس نے. اور اس کے بعد نا جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ مروان تیرے لیے یہ کہہ رہے اور یہ تیرے لیے پیغام بھیجا ہے. کہا مروان کو کہہ دینا تو سمجھتا ہے کہ میں گالیوں کے بدلے گالیاں دوں گا، تو یہ میری تربیت نہیں ہے، میں گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں دوں گا تجھے. اور جو تو یہ کہہ رہا ہے، ہاں جی، اگر یہ بات میرے اندر ہے تو یہ میرا معاملہ میرے رب کا معاملہ. اگر یہ میرے اندر یہ بات نہیں ہے تو سب سے زیادہ ہاں جی بدلہ لینے والا میرا رب ہے. پھر میرا رب مجھ سے بدلہ لے گا، میں تو اسے بدلہ نہیں لیتا. مروان حضور اپنے امام حسن کے وصال کے وقت رونے لگا تو کہنے لگا، یار میں ایسے شخص کو گالیاں دیتا رہا ہوں جس کا صبر و تحمل اس قدر مضبوط ہے. پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ جس شخص کے اندر صبر اور تحمل اور بردباری تھی وہ امام حسن تھا. دشمن بھی آپ کے صبر استقلال کو داد دیتے نہ رہ سکا. ہاں جی، وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا کہ امام حسن کس قدر صابر شخص تھا. میں عرض کر رہا تھا، امام حسن نے امام حسین سے فرمایا، امی جان سے اجازت لے لینا، اجازت مل جائے تو حضور علیہ السلام کے روضہ انور میں مجھے دفن کرنا، ورنہ جو ہے وہ مجھے اپنی والدہ کے قدموں میں دفن کر دینا. اس وقت گورنر تھا مروان. جب جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کے روضہ انور کی طرف جنازہ لے آنے کے لیے لے آ رہے تھے تو ہم نے عائشہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے سے اجازت دے رکھی ہے، آپ خوشی کے ساتھ، یعنی میری خوشی کے ساتھ آپ حضرت امام حسن کو حضور کے روضہ انور کے اندر آپ دفن کر دیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے پہلے اجازت دے رکھی تھی، ابھی میری طرف سے اجازت ہے. مروان بڑبڑانے لگا، یہ چونکہ اس وقت گورنر تھا تو یہ بڑبڑانے لگا، سپاہی اس کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ حضور کے روضہ انور کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس راستے کی طرف انہوں نے پھیر کر دوسری طرف قبرستان کی طرف جو ہے اس کو رخ کر دیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں پتھراؤ تک کیا. حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف جنازہ نہیں لے جانے دیا گیا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ محترمہ کے
پاؤں کی طرف قدموں کی طرف ان کو دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پر رحمت اور ان کے سب کے ہماری مغفرت ہو۔